माह रबीउल अव्वल में सूरह कौसर का ये वजीफा कर लो। लोग दरवाज़ा खटखटा कर पैसे दे जाते हैं। सिर्फ एक दिन का वजीफा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माह रबीउल अव्वल का ऐसा नायाब वजीफा लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ, जिसे पढ़ते ही तकदीर बदल जाती है, जिसे पढ़ते ही हर हाजत पूरी हो जाती है। ये ऐसा वजीफा है कि जिसे पढ़ते ही इतनी दौलत मिलती है, यकीन माने दौलत रखने की जगह नहीं बचेगी। बस आपने अल्लाह की ज़ात पर पूरा यकीन, मुकम्मल भरोसा करते हुए ये छोटा सा वजीफा बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़ना है। जिस घर में बेसकूनी, बेबरकती खत्म होने का नाम नहीं लेती, जो शख्स दर दर की ठोकरों से तंग आ चुका है, जो अपनी जिंदगी से हार चुका है, बिल्कुल नाउमीद हो चुका है, जो शख्स कहता है कि मैं तो वज़ाइफ भी पढ़ता हूँ, तस्बीहात पढ़ पढ़ कर थक चुका हूँ, लेकिन मुझे आज तक कामयाबी नहीं मिली, तो वो शख्स आज दुनिया जहां के तमाम काम छोड़कर आज ये वजीफा लाजमी पढ़ ले। फिर वो अपनी जिंदगी में कामयाबियों को आता हुआ खुद देखेगा। वो जिस काम में हाथ डालेगा वो काम फौरन हो जाएगा। वो जिस चीज की तरफ देखेगा वो उसकी हो जाएगी। नाज़रीन, इंसान पर जो मुसीबत आती है, चाहे बीमारी की सूरत में हो, ज़हनी या रूहानी अजियत की शक्ल में है, चाहे कारोबारी परेशानी हो या खानदानी लड़ाई झगड़ों का दुख और सदमा हो, हर किस्म की मुसीबत इसके गुनाहों की वजह से आती है। गुनाहों की बख्शिश के लिए अल्लाह ताला से माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला तौबा करने वालों से मोहब्बत करता है और उसकी परेशानियों और मुसीबतों का इजाला करके उसे खुशहाल बना देता है। ऐसे माशरे में हमें बहुत से लोग ऐसे भी दिखाई देते हैं जो तंगदस्ती की वजह से मुश्किलात का शिकार होते हैं और वो अपनी तंगदस्ती के लिए मुख्तलिफ रास्ते भी इख्तियार करते हैं। वो कभी किसी से तवीज़ मांगते हैं और कभी किसी आलिम के पास जाते हैं, मगर उनकी अपनी गलतियां ही होती हैं, कोताहियां ही होती हैं जो इनका रिस्क कम करने का बाइस बनती हैं और वो इन मुश्किलात का शिकार रहते हैं। तो आज हम आपको ऐसी चीज़ों के बारे में बताने वाले हैं कि वो कौन सी आम गलतियां हैं जो हमारे रिस्क में मुश्किलात पैदा कर देती हैं और अल्लाह ताला हमारा रिस्क तंग कर देता है। इसके बाद किसी किस्म के टोटके, किसी किस्म के तावीज़ नहीं लेने पड़ेंगे। हाँ, वज़ाइफ ज़रूर करने होंगे जो आपके लिए आसानियाँ पैदा करेंगे। जितने चाहें कर सकते हैं। अल्लाह ताला का नाम पढ़कर अल्लाह ताला से मांगते रहें तो बेशुमार किस्म की नेमतें अल्लाह पाक आपको अता फरमा देते हैं। से पहला अमल जो है वो ये है कि जूते पहनकर या खड़े होकर या नंगे सर खाना खाना रिस्क में कमी का बाइस बनता है। आपने अक्सर देखा होगा कि बहुत से लोग जूते पहनकर खाना खा रहे होते हैं या जल्दी जल्दी में खड़े होकर खाना खा रहे होते हैं। हम घरों में खासकर शादी ब्याह के मौके पर बहुत सी ऐसी खवातीन को भी देखते हैं जो नंगे सर खाना खा रही होती हैं और घरों के अंदर नंगे सर खाना दे भी रही होती हैं, जिसकी वजह से हमारे घरों का रिस्क तंग कर दिया जाता है। दूसरी वजह यह है कि बैतुल खला में नंगे सर जाना भी हमारे रिस्क में कमी का बाइस बनता है। आमतौर पर देखा जाता है कि जब खवातीन बैतुल खला में जाती हैं तो उनका सर नंगा होता है। यही नंगा सर उनकी रिज़्क में तंगी का बाइस बनता है। तो लिहाजा इस बात से खवातीन को इज्तनाब करना चाहिए, क्योंकि इससे रिज़्क तंग हो जाता है। एक ज़माना था जब मेहमानों को रहमत समझा जाता था, मगर आजकल के दौर में मेहमानों को ज़हमत समझा जाता है। ये आदत, ये सोच, ये खसलत भी घरों में, मुआशरे में रिज़्क की तंगी का बाइस बन रही है, बल्कि बन चुकी है। तो हमें चाहिए कि मेहमान को रहमत समझें, क्योंकि मेहमान अल्लाह पाक की तरफ से रहमत लेकर आता है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाते हैं, बार बार करने से सगीरा नहीं रहते बल्कि कबीरा बन जाते हैं। इस्तग़फ़ार कर लेने से कबीरा कबीरा नहीं रहते बल्कि वो भी माफ़ हो जाते हैं। की नज़ाकत को मद्देनज़र रखते हुए
تو اللہ ذوالجلال ہم سب کو معاف فرمائے۔ وضو مسلح پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے، جو درود ابراہیمی ہم نماز میں پڑھتے ہیں، آپ نے وہ والا درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ آپ نے درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، آپ اپنا ذاتی گھر خریدنا چاہتے ہیں، اس کی نیت کر لیں کہ مجھے میرا ذاتی مکان مل جائے، یا آپ کے کاروباری مسائل ہیں، پریشان ہیں، آپ اس کی نیت کر لیں کہ میرا کاروبار اچھا چل پڑے، میری ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں۔ آپ کی اولاد آپ کا کہنا نہیں مانتی، اپنی مرضی کرتی ہے، اس کے لیے پڑھ لیں۔ نافرمان شوہر کے لیے پڑھ لیں۔ آپ اپنے بچوں کی شادی کہیں اچھی جگہ کرنا چاہتے ہیں، یا آپ کے بچوں کا رشتہ نہیں ہو رہا، لوگ آتے ہیں دیکھ کر چلے جاتے ہیں، آپ اس کی نیت کر لیں کہ میرے بچوں کی شادی کہیں اچھی جگہ پر ہو جائے۔ الغرض آپ کا جو بھی مقصد ہے، جو بھی حاجت ہے، الغرض آپ کا جو بھی مقصد ہے، جو بھی حاجت ہے، جو خواہش ہے، آج مانگ لینا۔ آج اگر آپ کو لگتا ہے کہ میری فلاں خواہش ناممکن ہے، وہ کسی صورت بھی پوری ہو نہیں سکتی، تو آج اپنے مقصد کی نیت کرتے ہوئے فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے، وہ وظیفہ اتنا آسان ہے کہ کوئی چھوٹا بچہ بھی پڑھے، آرام سے، سکون سے، آسانی سے پڑھ سکتا ہے۔ پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے، یہ وظیفہ آپ نے اپنی زندگی میں بہت بار پڑھا ہوگا۔ آپ نے یا مسبب الاسباب کو پڑھنا ہے۔ اس کا مطلب ہے اے اسباب پیدا کرنے والی ذات، اگر آپ کی کوئی ایسی حاجات ہیں، خواہشات ہیں، مقاصد ہیں جو پورے نہیں ہوئے، تو آج آپ یا مسبب الاسباب پڑھ کر اللہ سے اسباب مانگ لو۔ اگر آپ بے روزگار ہیں، روزگار کے اسباب مل جائیں گے۔ ہر حاجت، ہر خواہش ایسے پوری ہوگی جیسے پوری ہونے کا حق بنتا ہے۔ یا مسبب الاسباب پڑھنے سے اللہ آپ سے راضی ہو جائے گا، اور جب اللہ کسی سے راضی ہو جائے تو پھر اس کو نواز دیتا ہے۔ آج آپ بھی یا مسبب الاسباب کو پڑھ کر اللہ کو راضی کر لیں۔ آپ نے کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجئے گا۔ یا مسبب الاسباب ایک بار ہو گیا، یا مسبب الاسباب 2 بار ہو گیا، اس طرح آپ نے یا مسبب الاسباب کو 21 بار پڑھنا ہے۔ صرف 21 بار یا مسبب الاسباب پڑھنے سے اللہ ایسے اسباب عطا فرمائے گا، آج تک جتنی بھی کاروباری رکاوٹیں، بندشیں ہیں، جڑ سے ختم ہو جائیں گی۔ 21 بار یا مسبب الاسباب پڑھنے سے آپ کی تمام کی تنگیاں ختم ہو جائیں گی، رزق اور دولت کا سیلاب آ جائے گا، اللہ آپ کے گھر کے حالات کو بہتر بنا دے گا، گھر سے غربت اور تنگ دستی کا خاتمہ کر دے گا۔ آپ نے دوسرے نمبر پر یا حیو یا قیوم برحمتے کا استغیثو کو پڑھنا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بند کاروبار چل پڑے، اللہ آپ کے گھر میں برکتیں عطا فرمائے، تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہو؟ آج ماہ ربیع الاول کی قبولیت کی گھڑیاں ہیں، خدارا یہ وظیفہ ضائع مت کرنا، پتہ نہیں اگلا سال، اگلا ربیع الاول کا مہینہ ہماری زندگی میں آئے یا نہ آئے۔ آج کے دن اگر کوئی رب کریم سے 1 لاکھ مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ 1 لاکھ کے بدلے 70 لاکھ سے نواز دے گا، سبحان اللہ۔ آپ نے یا حیو یا قیوم برحمتے کا استغیثو کو آپ نے کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجئے گا۔ آپ نے یا حیو یا قیوم برحمتے کا استغیثو کو آپ نے 33 بار پڑھنا ہے، آپ نے 33 بار پڑھنا ہے۔ حوالے فرماتے ہیں کہ یا حیو یا قیوم اللہ تعالیٰ کا وہ اسم اعظم ہے کہ جسے پڑھ کر اگر کوئی بندہ رب کریم سے جھولی پھیلا کر جو مانگتا ہے، جیسے مانگتا ہے، جتنا مانگتا ہے، میرا رب اسے عطا فرماتا ہے۔
آج اگر آپ 33 بار یا حیو یا قیومو کو پڑھ کر رب کریم کے سامنے 33 حاجات کی نیت کر کے بیٹھیں گے تو میرا رب مصلی چھوڑنے سے پہلے عطا فرمائے گا۔ جب آپ 33 بار یا حیو یا قیومو برحمتے کا استغیثو کو پڑھ لیں تو آپ نے آج کا تیسرا اور آخری وظیفہ پڑھنا ہے۔ اس کے بغیر یہ عمل ناممکن ہے، جس کے بغیر یہ عمل ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ عمل ریڑھ کی ہڈی ہے۔ آج آپ نے ایک قرآنی سورت کو پڑھنا ہے جسے دولت والی سورت بھی کہا جاتا ہے، اور یہ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت ہے۔ آپ نے تیسرے نمبر پر سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ سورہ کوثر کی تلاوت سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ آپ نے سورہ کوثر کو صرف 41 بار پڑھنا ہے، اور جب آپ سورہ کوثر کی تلاوت کر رہے ہوں آپ روتے ہوئے، تڑپتے ہوئے، سکسکتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے رب کعبہ سے مانگتے چلے جائیں۔ یقین کیجئے یہ ایسی سورت ہے جسے 41 بار پڑھنے سے اللہ تعالیٰ آپ کی نسلوں کو آباد کر دے گا۔ جن گناہوں کی پکڑ کی وجہ سے رب نے آپ کا رزق تنگ کیا ہے، آپ کے گھر میں پریشانیاں ہیں، فاقے ہیں، تنگ دستیاں ہیں، اس مبارکہ کی فضیلت اور برکت سے ہر طرح کی پریشانیاں، ہر طرح کے گناہ، ہر طرح کی بندشیں ٹوٹ جائیں گی اور کامیابی آپ کا مقدر ہو جائے گی۔ جب آپ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں تو آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک پر اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھیے گا جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ یاد رکھیے جب آپ کا عمل شروع کریں تو اپنے دل میں اپنی حاجت مراد، جس کے لیے آپ یہ وظیفہ پڑھ رہے ہیں، جس مقصد کے لیے آپ یہ عمل کر رہے ہیں، اور جب آپ عمل مکمل کر لیں تو آخر میں آپ نے دعا ضرور مانگنی ہے۔ اپنی تمام پریشانیوں کے لیے، حاجتوں کے لیے، دکھ تکلیف کے لیے اللہ پاک سے رو رو کر، گڑ گڑا کر آپ نے دعا ضرور مانگنی ہے۔ اللہ پاک ضرور کرم فرمائیں گے، بہتر نہیں بہترین سے نوازے گا انشاءاللہ۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان وظائف کی بدولت ہماری تمام مشکلات، پریشانیاں، رزق کی تنگی کو دور فرمائے اور ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ اور محترم ناظرین، یاد رہے کہ آپ نے ساتھ میں 5 وقت کی نماز بھی ادا کرنی ہے۔ نماز ہمیں بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔